مٹھن میں کون ہے؟ چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدون باطن دے وچ اللہ۔ چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے، اگر تم نے مدینہ جانا ہے پاکستان والو، پی آئی اے نے کرائے بڑھا دیے ہیں، فکر نہ کرو، کوٹ مٹھن چلے جاؤ، چاچڑ وانگ چلے جاؤ، چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے، چاچڑ وانگ جاؤ گے وہ مدینے کیا اس کے مقام پر ہے، کوٹ مٹھن بیت اللہ۔ حج کا عمرے کا ویزا تھوڑا ہے، حج کا اور زیادہ ہے، آج کی خبر ہے 1,90,000 تک پہنچنے والا ہے، تو ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے، کوٹ مٹھن بھی مکہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدون باطن دے وچ اللہ۔ وہاں جاؤ گے بابا فرید بیٹھا ہوا ہوگا، ارے وہاں بھی نہ بننا، یہ بظاہر بابا فرید ہے، اس کے اندر اللہ ہے، یہ اللہ اس کی صورت میں آیا ہے۔ یہی عقیدہ عبد النبی محمد یار فریدی دیوان محمدی کے صفحہ 166 پہ لکھتا ہے، خرام ناز میں آیا تو دیکھا محمد مصطفیٰ یعنی خدا مٹھن کی گلیوں میں، مٹھن کی گلیوں میں جو بابا فرید ہے یہ محمد مصطفیٰ بھی ہے، یہ خدا بھی ہے، یہ اوریجنل شکل میں آیا ہے۔ اور خدا کو ہم نے دیکھا سدا مٹھن کی گلیوں میں، خدا بے پردہ ہے جلوہ نما مٹھن کی گلیوں میں۔ مٹھن کی گلیوں میں تمہیں بابا فرید نظر آ رہا ہے تو پریشان نہ ہونا، یہ بابا فرید نہیں ہے بلکہ حقیقت کے اندر یہ خود خدا ہے۔ صفحہ 183 پر اسی کفری عقیدے کو بیان کرتے ہوئے، محمد دی صورت ہے صورت خدا دی، سرائکی میں شعر لکھتا ہے، محمد دی صورت ہے صورت خدا دی، میرے دل تو نقشہ مٹا کوئی نہ سکدا، کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہو، بظاہر یہ محمد ہے نہیں، حقیقت کے اندر یہ محمد نہیں ہے بلکہ یہ خدا کی صورت میں آیا۔ تو توہین رسالت سے پہلے بریلویت اللہ کی گستاخی کرتی ہے، محمد علیہ السلام کو اللہ کا مقام دیتی ہے، اور اپنے پیروں اور فقیروں کو محمد کریم علیہ السلام کا مقام دیتی ہے۔ یہ تذکرہ غوثیہ ہمارے ہاتھ میں ہے، یہی عقیدہ اس کے اندر۔ غوث علی شاہ قلندر قادری صفحہ 325 پہ لکھتے ہیں کہ ایک دن ابو بکر شبلی کی خدمت میں ہمیں گستاخ کہنے والوں، اہل ایمان اور اہل توحید پہ گستاخی رسول کے فتوے لگانے والوں، توہین رسالت کے پرچے کرانے والوں، عوام الناس سے مخاطب ہوں، اللہ کے لیے بازاروں میں ملنے والی ان کتابوں کو خریدو، ان عقیدوں کو پڑھو، اور پھر جاؤ ذرا اپنے مولویوں سے اس کی تفصیل تو پوچھو کہ یہ عقیدے لکھنے والا، بیان کرنے والا، سنانے والا، ایسے عقیدے کے حامل کو اللہ کا ولی سمجھنے والا وہ محمد علیہ السلام کا دشمن ہے یا نہیں؟ صفحہ 325 تذکرہ غوثیہ، غوث علی شاہ قلندر قادری کی کتاب، مشتاق بک کارنر، اردو بازار، الکریم مارکیٹ، لاہور سے شائع ہوئی۔ کہتا ہے ایک روز ارشاد ہوا، ابو بکر شبلی کی خدمت میں دو شخص بیت کی ارادے سے حاضر ہوئے، کہا حضرت جی ہمیں اپنا مرید بنا لو۔ پیر صاحب نے کہا اچھا مرید بننا ہے تو پڑھو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ یہ پیر صاحب مرید کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ کسی بھائی کو یقین نہ آئے تو سٹیج پہ آ کر ان کتابوں کو اپنی آنکھوں سے پڑھ کر دیکھ سکتا ہے۔ اس نے کہا جی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پیر شبلی نے بھی کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس نے کہا پیر جی تسی کیوں پڑھے ہے؟ کہنا تو کیوں پڑھے ہے؟ کہنا میں تو اس واسطے پڑھے چول دے کول مرید ہونا آ گیا، میں تو آپ کو بڑا اچھا سمجھتا تھا لیکن یہ آپ تو بے وقوف اور پاگل۔ کہا میں نے اس لیے پڑھا کہ جاہل کے سامنے راز کی بات کہہ دی، یہ راز کی بات تھی، جو معرفت کو سمجھتا ہے ان کے سامنے پردے اٹھتے ہیں، میرے سے غلطی ہوگی میں نے جاہل کے سامنے کہہ دی۔ دوسرے سے کہا تو پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ اس نے کہا حضرت میں تو کچھ اور ہی سوچ کے آیا تھا، میں نے آپ کو خدا بنانا تھا، آپ رسالت پہ گر گئے، ورے ہی قناعت کر لی، میں تینوں رب منن واسطے آیا سی، تو جوڑا رسول تے ڈگ پیا۔ کہنے لگا شاباش تو بڑی پہنچی سرکار ہے، تو بے تینوں پوری پوری تعلیم دیاں گا۔ حضرت میں تو آپ کو خدا بنانے کے لیے آیا تھا، آپ ورے ہی گر پڑے،
رسالت پہ ہی قناعت کر لی؟ میں تو آپ کو رسالت کا مقام دینے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں تو اس سے آگے آپ کو لے جا رہا تھا۔ پیر شبلی کہتے ہیں خوش ہو جاؤ، اس کے جسم پہ تھپکی دیتے ہیں کہ ہم تمہیں تعلیم دیں گے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ دوسری کتاب ہمارے ہاتھ میں فوائد فریدیہ، جس کے رائٹر شہباز طریقت شہنشاہ ولایت حضور خواجہ غلام فرید، شائع کیا ہے مکتبہ معین الادب جامع مسجد شریف ڈیرہ غازی خان۔ اس کا صفحہ نمبر 83 ہے۔ 83 صفحے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیسے کرتے ہیں، یہ آپ نے شبلی پیر کا سنا تھا، اب انڈیا والے کا بھی تذکرہ سن لو۔ یہ خواجہ معین الدین چشتی ہیں، ان کے پاس ایک مرید آتا ہے، کہتا ہے پیر جی مجھے بھی اپنے مریدوں کے سلسلے میں داخل کر لو۔ کہا پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ معین الدین چشتی اپنے مرید سے کہہ رہا ہے اگر تو میرا مرید بننا چاہتا ہے، میرے سلسلے میں داخل ہونا چاہتا ہے تو پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ محمد علیہ السلام اللہ کے نبی کو اللہ کا مقام دیا، رسول اللہ کو اللہ کا مقام دیا، اور اپنے پیروں فقیروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پہ بٹھایا۔ حسین بن منصور حلاج کے نام سے جو معروف ہے، جس کی تعریف مولوی ذکریہ صاحب بھی کرتے ہیں، اشرف علی تھانوی صاحب بھی کرتے ہیں، احمد رضا خان بریلوی صاحب بھی کرتے ہیں۔ صفحہ 76 پر غلام فرید صاحب لکھتے ہیں کہ کسی نے، ایک شخص نے حضرت کو کہا اے حسین بن منصور کیا تو نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ تو حسین بن منصور نے طلب کر کہا افسوس ہے تجھ پر، تو نے میری قدر قیمت کو کم کر دیا، میں تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہوں۔ کیا تو نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا؟ مرزا قادیانی پہ کفر کے فتوے لگا کر سو جانے والوں، مرزا قادیانی کو نبوت کے دعوے پر کافر کہہ کر اپنے سینے کو ٹھنڈا کرنے والوں، تحفظ ختم نبوت کا پرچار کرنے والوں کہ مرزا نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ہم اس کو کافر قرار دے کر خوش ہو چکے ہیں۔ یہ معین الدین چشتی اپنے مرید سے کہہ رہا ہے پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ شبلی کہہ رہا ہے پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ منصور حلاج کہہ رہا ہے کہ مجھے تم پیغمبر کی بات کر کے میری شان کو کم کرتے ہو، میں نے پیغمبری کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ میں نے تو خدائی کا دعویٰ کیا ہے۔ اگر مرزا قادیانی، اس نے تو اپنے کلمے میں یہ نام نہیں دیا کہ لا الہ الا اللہ مرزا غلام احمد رسول اللہ، وہ تو کہتا تھا کہ میں محمد رسول اللہ کو رسول مانتا ہوں۔ اس کی اطاعت کرتے کرتے میں بھی ایسے مقام پہ پہنچ گیا ہوں کہ اب اس کے بعد میں نبی ہوں، میں ڈمی نبی ہوں، میں سٹپنی نبی ہوں، میں اس کی تعلیم کو آگے پہنچا رہا ہوں۔ کھل کر اس نے کلمے میں اپنے نام کا اضافہ نہیں کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چولا پہن کر یہ قبروں پہ سجدے کرنے والے، یہ قبروں کا طواف کرنے والے، یہ قبروں پہ قبے بنانے والے، یہ قبروں پہ داتا کمپلیکس بنانے والے، یہ قبروں کو عرق گلاب سے دھونے والے اپنے پیروں کو مقام محمد پر بٹھا رہے ہیں، اپنے پیروں کو، اپنے بزرگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دے رہے ہیں، نبی کا مقام دے رہے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر با یزید بستامی کا جملہ سنیے، اسی غلام فرید کی کتاب فوائد فریدیہ کے صفحہ 73 پر کسی نے با یزید سے کہا قیامت کے دن ہر آدمی محمد علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے ہوگا۔ میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن اللہ کی تعریفوں کا جھنڈا محمد علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا۔ آدم ومن سواء تحت لواء، آدم سے لے کے اس کے آخری بیٹے تک چھاؤں ملے گی تو محمدی جھنڈے کے نیچے ملے گی۔ با یزید بستامی کا قول خواجہ غلام فرید اپنی کتاب فوائد فریدیہ صفحہ 73 پہ لکھتے ہیں کہ کسی نے کہا حضرت قیامت کے دن ہر آدمی محمد علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے ہوگا، تو با یزید بستامی نے کہا کہ نہیں، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا اور زیادہ ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ محمد علیہ السلام جس کا ایک صحابی، جس کا ایک ساتھی، جس کا ایک شاگرد عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا تورات کا ایک ورقہ مل جانے پر خوش ہوتے ہیں کہ موسیٰ کی کتاب مل گئی، پڑھ رہے ہیں، نبی کی عدالت میں آ رہے ہیں، یار غار بیٹھے عمر ابن خطاب کے چہرے کو دیکھتے ہیں، اپنے نبی کے چہرے کو دیکھتے ہیں، نبی کے چہرے کے بدلتے ہوئے تیور دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے اور کہتے ہیں اے عمر، گم پائے تجھے گم پانے والیاں، مر جائے تجھے یاد کرنے والیاں، تجھے تیری ماں تجھ پہ روئے، تجھے گم پائے،
میرے نبی کے چہرے کو نہیں دیکھتا، عمر ابن خطاب دیکھتے ہیں محمد کریم علیہ السلام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا ہے، اس تورات کے ورقے کو پھینک دیتے ہیں، آواز لگاتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام اعظم قائد اعظم کہتے ہیں اے خطاب کے بیٹے، اے تورات پڑھنے والے، اے موسیٰ کی کتاب میں اپنی پیاس کو بجھانے والے، لو بدأ لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل۔ آج موسیٰ زندہ ہو کر آ جائے، اے تورات پڑھنے والے، تو مجھے چھوڑ کر موسیٰ کے پیچھے چلنے لگ جائے تو سیدھی راہ سے گمراہ ہو جائے گا۔